بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان ترین تیز رفتار طریقے سے قرآن پاک سیکھیں۔ آج اس کا ہمارا سبق نمبر 17 ہے۔ آج کے سبق میں ہم اسم اشارہ کے بارے میں پڑھیں گے، جسے انگلش میں ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز کہتے ہیں۔ وہ اسم جس کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے۔ ایسے الفاظ اور ایسے ناؤنز عربی کے اندر 12 ہیں۔ 6 ایسے الفاظ ہیں جن کے ذریعے قریب چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور 6 الفاظ ایسے ہیں جن کے ذریعے دور چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کی وسعت ہے کہ اس میں اشارے کے لیے 12 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ حقیقت میں 10 الفاظ ہیں لیکن معنی 12 الفاظ والا۔ جبکہ انگلش زبان لیں تو انگلش زبان میں صرف اور صرف 4 ورڈ یوز ہوتے ہیں، قریب کے لیے 2 اور دور کے لیے 2۔ دس اور دیز قریب کے لیے، دیٹ اور دوز دور کے لیے۔ ایسے ہی ہماری اردو زبان میں بھی یہ اور وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ صرف عربی زبان کی فصاحت ہے کہ اس میں اشارے کے لیے 12 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ آج کا سبق بڑا اہم ہے، آخر تک سماعت کیجئے گا۔ قرآن کے سمجھنے کے لیے اور عربی بول چال کے لیے انتہائی مفید سبق ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پہ نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ قریب چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی کے اندر 6 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو قرآن پاک میں 310 بار استعمال ہوئے۔ حقیقت میں یہ 5 الفاظ ہیں، کیونکہ ان میں 2 لفظ ایسے ہیں جو سیم ایک جیسے ہیں۔ دیکھیں، مذکر چیز ہو اور قریب ہو اور ایک ہو، اس کی طرف اشارہ کریں گے ھذا کے ساتھ۔ ھذا، ھذا یہ 3 چیزیں بتلائے گا۔ نمبر 1 کہ وہ چیز قریب ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ نمبر 2 وہ مذکر ہے، مؤنث نہیں۔ نمبر 3 وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ 2 چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ھذان، 2 مذکر چیزیں ہوں، قریب ہوں۔ 2 سے زائد چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو اور قریب ہوں اور مذکر ہوں، ہؤلاء، تو مذکر کے لیے ھذا، ھذان، ہؤلاء، اور مؤنث چیز قریب ہو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ھذہ اگر وہ چیز ایک ہے، ھاتان اگر وہ چیزیں 2 ہیں، ہؤلاء اگر وہ چیزیں 2 سے زیادہ ہیں۔ یہاں آپ غور کریں، ہؤلاء یہ مذکر کے لیے بھی وہی ہے اور مؤنث کے لیے بھی وہی ہے، یعنی قریب چیزیں 2 سے زیادہ ہوں، چاہے وہ مذکر ہیں تب بھی ہؤلاء، وہ مؤنث ہیں تب بھی ہؤلاء استعمال ہوتا ہے۔ دور چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی 6 ہی الفاظ ہیں، اگرچہ وہ حقیقت میں 5 ہیں۔ اگر دور چیز مذکر ہے اور ایک ہے تو اس کی طرف اشارہ کریں گے ذالک، اور اگر وہ 2 چیزیں ہیں تو اشارہ کریں گے ذانک، اور اگر وہ 2 سے زائد ہیں تو اشارہ کریں گے اولئک۔ تو ذالک جب ہم بولیں گے تو یہ بھی 3 چیزیں بیک وقت بیان کرے گا۔ نمبر 1 جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ دور ہے۔ نمبر 2 وہ ایک ہے۔ نمبر 3 وہ مذکر ہے۔ ایسے ذانک وہ چیزیں 2 ہوں، اگر 2 سے زائد ہیں تو اولئک۔ مؤنث چیز ہو، دور ہو، ایک ہو تو اشارہ کریں گے تلک، اگر وہ 2 ہیں تانک، اگر وہ 2 سے زائد ہیں اولئک۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، اولئک مذکر ہو اس کے لیے بھی ہے، اولئک مؤنث ہو اس کے لیے بھی ہے۔ لفظ ایک ہے، معنی 2 ہیں، اس لیے اگر ان کو 5 بھی کاؤنٹ کریں تب بھی وہ لفظ جن کے ذریعے عربی میں اشارہ کیا جاتا ہے وہ 10 بنتے۔ یہ والے اسماء اشارہ قرآن پاک میں 708 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو گویا اسماء اشارہ کو سیکھ لینے کے بعد ہم قرآن پاک کے 1018 الفاظ سمجھ جائیں گے۔ تو قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے 6 الفاظ، ھذا یہ ایک، یہ 214 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ ھذان یہ 2، یہ قرآن پاک میں صرف 2 بار استعمال ہوا ہے۔ ہؤلاء یہ سب، یہ قرآن پاک میں 44 بار استعمال ہوا ہے۔ ھذہ یہ ایک، یہ قرآن پاک میں 47 بار استعمال ہوا ہے۔ ھاتان یہ 2،
یہ قرآن پاک میں صرف ایک بار استعمال ہوا ہے۔ ہؤلاء یہ سب یہ قرآن پاک میں صرف 2 بار استعمال ہوا ہے، تو ٹوٹل مل کر یہ 310 بار قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ اور دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک وہ ایک، یہ قرآن پاک میں 463 بار استعمال ہوا ہے۔ ذالک وہ 2، یہ قرآن پاک میں صرف ایک بار استعمال ہوا ہے۔ اولئک وہ سب، یہ قرآن پاک میں 201 بار استعمال ہوا ہے۔ تلک وہ ایک، یہ قرآن پاک میں 43 بار لفظ استعمال ہوا ہے۔ تانک وہ 2، یہ عربی زبان بول چال میں تو استعمال ہوا ہے لیکن قرآن پاک میں یہ لفظ بالکل نہیں آیا۔ اولئک وہ سب، یہ مؤنث کے لیے جو اولئک ہے یہ قرآن پاک میں بالکل استعمال نہیں ہوا، جبکہ مذکر کے لیے قرآن پاک میں 201 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور ہؤلاء جو اشارہ قریب کے لیے ہے اور جمع کے لیے ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے، تو یہ جو ہؤلاء ہے یہ سب، یہ قرآن پاک میں ٹوٹل 46 مرتبہ آیا ہے۔ 44 مرتبہ مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور 2 مرتبہ مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، جبکہ اولئک وہ سب، یہ لفظ قرآن پاک میں 201 بار استعمال ہوا ہے اور صرف مذکر کے لیے آیا ہے۔ مؤنث کے لیے عربی میں، عربی بول چال میں تو آتا ہے جبکہ قرآنی عربی میں نہیں آتا۔ اسی طرح آپ ان اسماء اشارہ کو، پیچھے جو افعال کی آپ قسمیں پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی، چاہے فعل ماضی معروف ہو یا مجہول ہو، ایکٹیو وائس ہو یا پیسیو وائس ہو، اس کے شروع میں بھی اسماء اشارہ لگا کے آپ گردان پڑھ سکتے ہیں۔ ھذا ضرب، ھذان ضربا، یعنی تثنیہ کے شروع میں تثنیہ اور واحد کے شروع میں واحد اور جمع کے شروع میں جمع۔ ایسے ہی فعل مضارع کے ساتھ آپ لگائیں، ھذا یعبد، وہ عبادت کرتا ہے۔ ھذان یعبدان، یہ 2 عبادت کرتے ہیں۔ ہؤلاء یعبدون، یہ سب عبادت کرتے ہیں۔ ھذہ تعبد، یہ عبادت کرتی ہے۔ ھاتان تعبدان، یہ 2 عبادت کرتی ہیں۔ ہؤلاء یعبدن، یہ سب عبادت کرتی ہیں۔ ایسے ہی دور کے اسم اشارہ کو فعل مضارع کے ساتھ لگائیں، ذالک یفعل، وہ ایک کام کرتا ہے۔ ذالک یفعلان، وہ 2، یعنی اشارہ کر کے وہ 2 کام کرتے ہیں۔ اولئک یفعلون، وہ سب کام کرتے ہیں۔ تلک تفعل، وہ ایک کام کرتی ہے۔ تانک تفعلان، وہ 2 کام کرتی ہیں۔ اولئک یفعلن، وہ سب کام کرتی ہیں۔ ایسے ہی اسماء اشارہ کے ساتھ ہم نے جو پچھلے سبقوں میں اسم فاعل اور اسم مفعول کو پڑھا، آپ ان کو لگا کے بھی گردان کریں، لیکن واحد تثنیہ جمع کا خیال کرنا ہے۔ جیسے ھذا مؤمن، یہ ایک مومن ہے۔ ھذان مؤمنان، یہ 2 مومن۔ ہؤلاء مؤمنون، یہ سب مومن ہیں۔ ھذہ مؤمنۃ، یہ ایک مومنہ ہے، ایمان والی ہے۔ ھاتان مؤمنتان، یہ 2 ایمان والی ہیں۔ ہؤلاء مؤمنات، یہ سب ایمان والی ہیں۔ ذالک مسلم، یہ اسم اشارہ بعید کو آپ لگا لیں، وہ ایک مسلمان ہے۔ ذالک مسلمان، وہ 2 مسلمان ہیں۔ اولئک مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں۔ تلک مسلمۃ، آپ ایک مسلمان خاتون ہیں۔ تانک مسلمتان، آپ 2 مسلمان عورتیں ہیں۔ اولئک مسلمات، وہ سب مسلمان عورتیں ہیں۔ تلک مسلمۃ، وہ ایک مسلمان عورت ہے۔ تانک، وہ 2 مسلمان عورتیں۔ ایسے ہی آپ وہاں جتنے پڑھیں ان کو لگا لیں، جیسے صادق ہے، ھذا صادق، یہ ایک سچا مرد ہے۔ یا ھذا فائز، یہ ایک کامیاب مرد ہے۔ ھذان صادقان، یہ 2 سچے مرد ہیں۔ یا ھذان فائزان، یہ 2 کامیاب مرد ہیں۔ ہؤلاء صادقون، یہ سب سچے مرد ہیں۔ ہؤلاء فائزون، یہ سب کامیاب مرد ہیں۔ ھذہ صادقۃ، یہ ایک سچی عورت ہے۔ ھذہ فائزۃ، یہ ایک کامیاب عورت ہے۔ ھاتان صادقتان،
یہ دو سچی عورتیں ہیں، ہاتان فائزتان، یہ دو کامیاب عورتیں ہیں، ہؤلاء صادقات، یہ سب سچی عورتیں ہیں، ہؤلاء فائزات، یہ سب کامیاب عورتیں ہیں۔ ایسے ہی اس میں اشارہ بعید اور دور کو آپ اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں، جیسے تائب کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنے والا، وہ ایک آدمی توبہ کرنے والا ہے، وہ دو توبہ کرنے والے ہیں، وہ سب۔ مفلح کا معنی ہوتا ہے فلاح پانا، عموماً اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کامیاب کے ساتھ، حالانکہ فازہ جو فائزن ہے اس کا معنی بھی کامیاب ہے، اور مفلح کا معنی بھی کامیاب ہے، لیکن مفلح اس کا معنی ہے فلاح پانا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا سورہ بقرہ کے آغاز میں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب قرآن پاک کی اصطلاح میں فلاح کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو ترجمہ اس کا کامیاب کر دیا جاتا ہے۔ امام الاولیاء شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فلاح اس زندگی کو کہتے ہیں جس میں موت نہ ہو، فلاح اس جوانی کو کہتے ہیں جس میں بڑھاپا نہ ہو، فلاح اس عزت کو کہتے ہیں جس میں ذلت نہ ہو، فلاح اس خوشی کو کہتے ہیں جس میں غمی نہ ہو، فلاح اس تندرستی کو کہتے ہیں جس میں بیماری نہ ہو، اور یہ ساری چیزیں جنت میں ہی ممکن ہیں، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اور انشاءاللہ قرآن پاک کے سمجھنے سمجھانے میں لگے رہیں گے اور اس پہ عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ جنت میں ہمیں جمع فرمائیں گے۔ اس کی مشق انشاءاللہ دوسرے لیکچر کے اندر ہم کریں گے۔